وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ. ماشاء اللہ. جی نعت کون پڑھے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھیں حلیمہ میں دسدی پیاں گر آیا سوہنا تے میں وسدی پیاں. آنکھیں حلیمہ میں دسدی پیاں گر آیا سوہنا تے میں وسدی پیاں. میرا عربی سوہنا جدو ہاتھ اٹھاوے رحمت رب دی نا دیراں لاوے. بارش پہ آنکھیں میں برسدی پیاں گر آیا سوہنا تے میں وسدی پیاں. ہر رات میری بکھی سو کے لنگ دی ہر رات میری رو رو کے لنگ دی. میرا عربی آیا تے میں ہسدی پیاں گر آیا سوہنا تے میں وسدی پیاں. آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سوہنا جھولا میں جھولینیاں. میرے ہاتھ دے سیتے سونا پات چولے انگلی پکڑ کے چلو ہولے ہولے. جا پہ جا سوہنا تے میں چال وینیاں گر آیا سوہنا تے میں وسدی پیاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے سب کو گروپ کے اندر؟ جی قاری صاحب. چلے کریں شروع جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الغسل المسنون. باب باب الغسل المسنون. باب غسل السلام ہے. ہاں جی. غسل مسنون کا بیان. ٹھیک ہے. اس کے بعد حیض پڑھیں گے، پھر مستحاضہ، پھر کتاب ختم، پھر کتاب الصلاۃ شروع کر لیں گے. الفصل الاول. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء احدکم الجمعۃ جمعۃ فاعل ہے، جا فعل، احدکم فاعل، الجمعۃ مفعول. جب آئے تمہارا جمعہ کو یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے فلیغتسل. چاہیے کہ وہ غسل کرے. متفق علیہ. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. ابو سعید خدری کہتے ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ آدمی پر. محتلم کا معنی بالغ آدمی پر ہے. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق علی کل مسلم. حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام. کہ غسل کرے ہر 7 دن میں، ہر ہفتے میں. یومن یغسل. نہیں یومن، بس بات ختم. جی.
ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے، یومن کم از کم ایک دن، ضروری نہیں پورا ہفتہ نہ ہی نا، یعنی یہ کم از کم ہے۔ یغسل فیہ راسہ و جسدہ، دھوئے اس میں اپنا سر اور اپنا بدن۔ متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ الفصل الثانی، لو جی ماشاءاللہ، دوسری فصل۔ ان سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ بن جندب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من توضا یوم الجمعۃ، جو کوئی وضو کرے جمعے کے دن، فبہا و نعمت، فابہا و نعمت، بہت اچھا ہے اور بہت خوب، وضو کر لے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، خوب، بہت خوب ہے۔ ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جو غسل کرے تو غسل تو پھر بڑا ہی افضل ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والترمذی والنسائی والدارمی۔ ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو وسلم، ہریرہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غسل میتا فلیغتسل، غسل یغسل باب تفعیل، جو نہلائے کسی، غسل دے کسی میت کو، چاہیے کہ وہ خود غسل کرے۔ یغتسل یہ باب افتعال ہے، اغتسل یغتسل۔ رواہ ابن ماجہ وزاد احمد والترمذی و ابو داود، زیادہ کیا احمد نے، ترمذی نے، ابو داود نے۔ ومن حملہ فلیتوضا، اور جو اس کو اٹھائے تو وہ کم از کم وضو کرے، فلیتوضع۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اربع من الجنابۃ، ٹھہر جا، حضرت عائشہ کہتی ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل فرماتے ہیں، من اربعین، کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزیں، 4 چیزوں سے، 4 باتوں سے۔ من الجنابۃ نمبر 1 جنابت سے، یعنی غسل جنابت، و یوم الجمعۃ، و یوم الجمعۃ، یہ اس کا بیان ہے نا، من اربعین کا، پیچھے من جا رہا ہے، اور جمعے کے دن، و من الحجامۃ، اور شنگی لگوانے سے، و من غسل المیت، اور میت کو غسل دینے سے۔ 4 چیزیں پوری ہوں گی، میت کو غسل دینے سے۔ رواہ ابو داود۔ وعن قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ قیس النبی، بن عاصم یہ اسلام لائے، انہ اسلم، یہ کیا مسلمان ہوئے، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یغتسل بماء و سدر، کہ وہ غسل کرے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ جب بندہ اسلام لائے نا، مسلمان ہو، تو اسے بھی غسل کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھے گا تو اندر کی غلاظت ختم، اور جب نہائے گا تو باہر کی گندگی ختم، تاکہ ہر قسم کی گندگی سے، غلاظت سے، نجاست سے وہ پاک صاف ستھرا ہو جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ ٹھیک ہے۔ چلے چلے، شاباش۔ الفصل الثالث، یہ حدیث لمبی آئے گی، آپ نے ذرا ہمت کے ساتھ غور سے سننی ہے سب نے۔ فصل ثالث، تیسری فصل۔ عن اکرمۃ قال ان اناسا من اہل العراق، ترجمہ کریں۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اہل عراق میں سے جاؤ آئے، فقالوا یا ابن عباس، انہوں نے کہا اے ابن ان عباس، کس کے پاس آئے؟ عبداللہ بن عباس کے پاس آئے۔ کون آئے؟ عراقی لوگ، عراق کے رہنے والے۔ اتر الغسل یوم الجمعۃ واجبا، اطر الغسلہ، کیا آپ خیال کرتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجباً، یہ واجباً مفعول ہے، یعنی آپ خیال کرتے ہیں جمعے کے دن کے غسل کو واجب
یہ واجباً کس کا مفعول ہے؟ ترا کا۔ قال لا نہیں، عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، ولکنہ اطہر، لیکن یہ بہت پاکیزہ ہے وخیر لمن اغتسل، اور بہت بہتر ہے اس کے لیے جو غسل کرے، ومن لم یغتسل، جو نہیں غسل کرے، جو نہ غسل کرے فلیس علیہ بواجب، اس اس پر۔ پہ ضروری نہیں ہے۔ وسأخبرکم کیف بدا الغسل، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیفا، یا پڑھ سکتے ہیں بادا الغسلو، ٹھیک ہے، یعنی ماضی بنا لیں، غسل کو فاعل بنا لیں، اور ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں کیفا بدء الغسل، ٹھیک ہے، یعنی کانا کا اسم بنا لیں، غسل کی ابتدا کیسے ہوئی یا غسل شروع کیسے ہوا، دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، کیفا بدء الغسل یا کیفا بدا الغسلو۔ یا آپ گرامر پڑھیں گے نا تو آپ کو ان باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ کان الناس مجہودین، تھے لوگ مجہودین، مشقت کش، مشقت کرنے والے، محنتی لوگ، یلبسون الصوف، وہ پہنتے تھے اونی کپڑے، موٹے کپڑے پاندے سن، ویعملون علی ظہورہم، اور کام کرتے تھے اپنے پیٹھوں پر، وکان مسجدہم ضیقا، اور تھی ان کی مسجد تنگ، تنگ، مقارب السقف، قریب چھت بھی نیوی سی، انما ہوا، اونچی چھت ہو نا، اونچی جیسے ہماری مسجد کی چھت ہے، بلند ہے، اس کی ہائٹ ہے 20 فٹ، تو ایسی مسجد میں حبس کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھت جب مطلب ہے کہ دیواریں کم ہوں اور چھت قریب ہو تو اس میں حبس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے شروع میں۔ انما ہوا ریشن، سوائے اس کے لیے وہ تو ایک چھپر تھا، چھپر ہی جیسے ہوتا، ہاں یعنی جی۔ بالکل قریب چھت تھی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، تو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دن میں، واریک الناس فی ذالک الصوف، اور پسینہ آ گیا لوگوں کو، یعنی پسینے میں شرابور ہو گئے لوگ اس گرم کپڑے صوف میں، فی ذالک کالصوفی، اس اون میں، یعنی موٹے کپڑے تھے، چھت قریب تھی، لوگ محنتی تھے، کام کاج والے، آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، اندر ہجوم تھا اور گرمی تھی تو لوگ پسینوں پسینی ہو گئے اور بدبو پھیل گئی، حتی صارت منہم ریاح، یا سارت میں، یہاں تک کہ پھیلنے لگی ان سے بدبو، بدبوئیں، ریا، ری کی جمع، بدبوئیں، آذا بذالک بعضهم بعضا، عذاب ذالکہ، تکلیف محسوس کی اس بات کے ساتھ، بعض نے ساتھ بعض کے، ہو گیا کہ بن گیا۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، جب پائی وسلم نے یہ بدبوئیں، قال ایھا الناس، آپ فرمایا او لوگو، اذا کان ھذا اليوم، اذا کان ھذا اليوم، یوم، کانا کا اسم ہے، فاغتسلوا، فقط سمجھا وصلی، جب ہو یہ دن یعنی جمعے کا دن تو غسل کر لیا کرو، ولیمس احدکم افضل ما یجد من دہنہ، اور چاہے کہ لگائے ایک تمہارا بہت افضل جو پائے اپنے تیل اور خوشبو سے، دہن میں نا تیل وطیبہ، اور خوشبو، تیل۔ قال ابن عباس ثم جاء اللہ بالخیر، ابن عباس کہتے ہیں پھر اللہ لے آئے خیر، ولبسوا غیر الصوف، اور پہننے لگے اون کے بغیر کپڑے، اچھے کپڑے آ گئے، خوشحالی آ گئی، وکف العمل، اور رک گئے وہ کام کاج سے، نوکر چاکر رکھ لیے، ووسع مسجدہم، اللہ اکبر، اور وسیع کر دی گئی ان کی مسجد، وذهب بعض الذی کان یؤذی بعضهم بعضا، اور چلی گئی وہ تکلیف جو پاتا تھا، یعنی جو تکلیف محسوس کرتا تھا بعض کے ساتھ، من عرق مانا پسینہ، پیچھے ہے نا عارقہ، یہ باب عارق یارق عالم یعلم، رواہ ابو داؤد، لو جی پسینہ ختم، ہاں، اس کو روایت کیا ابو داؤد نے۔ یہ ہے غسل کی وجہ، لیکن اب وہ سنت ہے، مسنون ہے، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور
اول وقت میں آنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، تیل لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، صاف ستھرا ہو کے امام کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ باب الحیض۔ لو جی، ایک باب ختم ہو گیا، اب آ گیا حیض۔ ہاتھ ہیزو با یا بیو ضرب یضرب، حیض کا معنی ہوتا ہے بینا، یعنی وہ خون جو تندرست عورت کو ہر مہینے بعد آتا ہے، اس کسی کو 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، ٹھیک، تو عمومی طور پہ 6-7 دن، ٹھیک ہے، یہ حیض ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک تندرست عورت کو آتا ہے۔ عن انس بن مالک قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بے شک یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا، لم ياكلوها، وہ اس کے ساتھ نہ مل کر کھانا کھاتے ولم اور نہ يجامعوهن اس کے ساتھ جمع کرتے، في البيوت، نہیں، لم یواکلوها ولم يجامعوهن في البيوت، ولم یجامعوهن، في البيوت، اور نہ ان کو رکھتے گھروں میں۔ فسال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کریں۔ بس سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، فانزل اللہ تعالی، پس نازل کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، الآیت، پوری آیت سورہ بقرہ والی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسنعوا کل شیء کرو ہر کام الا النکاح، سوائے نکاح کے، کھانا کھاؤ، پانی پیو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کپڑے دھو کے دے، آپ کی کنگھی کرے، آپ کی خدمت کرے، جوتا پالش کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے ساتھ جمع نہیں کرنا۔ فبلغ ذلك اليهود، تو یہ بات یہودیوں کو پہنچی، فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا، کہنے لگے نہیں چاہتا یہ آدمی کہ چھوڑے ہمارے کام میں سے کوئی چیز، الا خالفنا فيه، مگر وہ ہماری اس میں مخالفت کرتا ہے، ہر کام ساڑھے مخالف۔ فجاء سید بن اب کہتا حذیر، ہے سب کچھ کرو، ہم تو نہیں کرتے، یہ کہتا ہے سب کچھ کرو، بس جمع نہیں کرنا، باقی سارا کچھ کرو۔ ہماری مخالفت ہی مخالفت، قدم قدم پہ، ہر بات میں یہ محمد ہماری مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجاء سید بن حذیر و عباد بن بشر، آ گئے اسید بن عزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابی آئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالا ان دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الیہود یقول کذا و کذا، یہودی ایسی سی باتیں کر رہے ہیں، جی وہ بکواس کر رہے ہیں یہودی، افلا نجامعہن، کیا ہم ان سے جمع بھی نہ کر لیں فتغیر وجہ تاکہ رسول، مکمل مخالفت ہو جائے؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتغیر وجہ رسول اللہ، یہ رسول وجہ کا مضاف الیہ ہے، تو رسول اللہ کا چہرہ بدل گیا، حتی ظننا یہاں تک کہ ہم نے سمجھا ان قد وجد علیہما، کہ آپ ان دونوں پہ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ کیسی بات کر دی انہوں نے؟ فخرجا، وہ دونوں نکلے، چلے گئے وہ۔ فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن، فاستقبلتہما ہدیۃ، یہ فاعل ہے، فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن، تو سامنے سے عاملہ ان کو دودھ کا ایک تحفہ الی النبی صلی اللہ علیہ جو وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، فارسل فی آثارہما، آپ نے بھیجا ان کے پیچھے، لے آؤ بھائی، اور میرے بیلی جا رہے ہیں، لے آؤ، پریشان ہو کے جا رہے ہیں۔ فسقاہما، آپ نے وہ دودھ ان کو پلا دیا، دودھ ان کو پلا دی، پلا دیا، فعرفا انہ لم یجد علیہما، تو وہ دونوں سمجھ گئے کہ آپ ان پہ ناراض نہیں ہیں۔ کتنا پیار ہے پیر کو مریدوں کے ساتھ۔ رواہ مسلم، روایت کیا اس کو مسلم نے۔ وعن عائشہ قالت کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، حضرت عائشہ کہتی تھی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ایک برتن سے، وکلانا جنوب، اور ہم دونوں جنبی ہوتے، وکان یامرنی اور آپ مجھے حکم دیتے فاتزرو، ہاں؟
فا تازر اے تازارہ یا تازیرو ازار سے، ٹھیک ہے، ہاں جی میں ازار باندھ لیتی، نیچے والی چادر، فیباشرنی آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے وانا یعنی حائز لیٹتے ہیں اور میں حیض والی ہوتی۔ وکان یخرج راسہ الیہ وہو معتکف، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے اپنا سر میری طرف ہاں، اور آپ اور آپ اعتکاف معتکف ہوتے، فاغسلہ میں آپ کے سر کو دھوتی وانا حائز اور میں حیضہ ہوتی۔ متفق علیہ۔ عائشہ کا حجرہ مسجد کے ساتھ ہی تھا نا، ٹھیک ہے نا، ہاں جی تو نبی اسلام مسجد میں معتکف ہوتے، اپنا سر نکالتے عائشہ کی طرف، عائشہ کہتی میں حیض کی حالت میں آپ کا سر دھو بھی دیتی، آپ کے سر کو کنگھی بھی کر دیتی۔ وانہا قالت اسی کنت سے روایت ہے، اشرب وانا حائز اللہ، عائشہ کہتی ہیں میں پانی پیتی جبکہ میں حیض والی ہوتی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اناولہ النبی، پھر میں وہ پانی وہ برتن نبی علیہ السلام کو پکڑا دیتی، فیضع فاہ علی موضع فیہ، اللہ، فیضع فاہ علی موضع فیہ، آپ رکھتے اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر، ٹھیک فیشر ہے، ہاں جی جتھے میں منہ رکھ کے پیندی پانی اتھے نبی منہ رکھ دے، فیشرب آپ پیتے واتعرق الارقہ، اور میں نوچتی، ہڈی یعنی گوشت کھاتی، اسی جگہ سے نبی نوچتے کھاتے وانا حائز اور میں حیضہ ہوتی، ثم اناولہ النبی صلی پھر اللہ علیہ میں وسلم وہ گوشت وہ ہڈی نبی علیہ السلام کو پکڑا دیتی۔ فیضع فاہ علی موضع فیہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں، فیضع فاہ علی موضع فیہ، کیا معنی اس کا کریں گے؟ آپ رکھتے اپنا سر اپنا منہ میرے منہ کی جگہ جگہ پر، فیضع فاہ علی موضع فیہ۔ رواہ مسلم۔ وانہا جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی قاعدہ ہاں اللہ دل اکبر۔ جی بولے پڑھے۔ وانہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقی فی ہجری وانا حائز، اللہ، آپ ٹیک لگاتے میری گود میں جب کہ میں حیضہ ہوتی، عورت حیضہ ہو مرد اس کی گود میں سر رکھ سکتا ہے اور سر رکھ کے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، ثم یقرأ القرآن، پھر آپ قرآن پڑھتے، متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ وانہا قالت قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناولین الخمرۃ من المسجد، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا فرماتے پکڑا دے مجھ کو چٹائی مسجد سے، ساتھ ہی حجرہ تھا نا، ہاں جی، فقلت انی حائز، میں کہتی میں تو حیضہ ہوں، فقال ان حیضتک لیست فی یدک، یہ لیست فی دیکھے تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وان میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ میمونہ کون ہے جی؟ میمونہ وسلم بیوی نبی علیہ السلام کی بیوی، ترجمہ کریں۔ یصلی فی مرتن، میمونہ کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ایک مرت بڑی چادر میں، مرت کہتے ہیں بڑی، چادر جس کی جمع مروت، مرت واحد ہے، بعضہ علیہ و بعضہ علیہ، کچھ حصہ مجھ پر ہوتا اور کچھ حصہ آپ پر، وانا حائز، جبکہ میں حیضہ ہوتی، اللہ اکبر، نبی نماز پڑھتے۔ متفق علیہ۔ جی جی چلیں۔ الفصل الثانی،
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ 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 فعل قال کا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں من اتا حائزن او امراتن فی دبورہا رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں پاک وسلم نے جو آئے حیض والی عورت کے پاس یعنی جماع کرے یا آئے اس کے دبر میں او کاہنن یا آئے کسی کاہن کے پاس. کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن غیب کی خبریں دینے والا. ہاں غیب کی خبریں دینے والا. اب تیرے گھر منڈا ہونا ہی ہے پاویں دولت شاہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے جناب کل بارش ہونی ہے آئے کچھ بھی نہ. ٹھیک ہے اور تینوں اینا رزق ملنا ہے. کئی لکیراں ویک کے چیک کر دینے. کئی بڑے سیانے بندے لکیراں ہاتھاں دی ہاتھ دکھاتے ہیں. دیکھیں بابا جی ہمارا ہاتھ دیکھیں. ادھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمارا حساب لگائیں جی. بڑا مجھے حیرانگی ہوتی ہے. ہمارا حساب لگائیں جی. میں دفعہ ہو جائے میں تیرے حساب کی لاؤں میرے کو میرا اپنا نہیں لگتا. حساب لگائیں جی میرا حساب لگائیں جی. کئی بڑھیاں کہتے ہیں ساڑی کتاب کڈو جی. بڑے عجیب الفاظ نے. پتہ نہیں کی کتاب وہ پتہ نہیں کی ہوندی ہے. کتاب کی ہوندی ہے حساب کیا ہوتا ہے. ہماری فال نکالیں جی. مار مار کے جوت بندہ انہوں کا علاج نہ کرے. حساب لگائیں ہمارا. ادھر آ جاتے ہیں ہمارا حساب کریں جی. دفعہ ہو جاؤ حساب کرو تھوڑا تو انہوں چھتر پہ نہ لینے. حساب لگائیں. اتنا عقیدہ خراب ہو گئے. یہ ہے کاہن. فقد کفر بما انزل علی محمد. ہاں اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا. کہنوں کے پاس جانے والوں جادوگروں کے پاس جانے والوں نبی کہہ رہا ہے تم کافر ہو. رواہ الترمذی اس کو روایت کیا ترمذی نے ابن ماجہ نے والدارمی دارمی نے وفی روایتہما وفی روایتہما ان دونوں کی روایت میں ہے فصدقہ بما یقول فقد ہاں کفر. فقط کا اس نے تصدیق کی اس کاہن کی جو وہ بکواس کر رہا ہے. اس نے کفر کر دیا. وقالت ٹھیک ہے ترمذی لا نعرف لہذا الحدیث لا نعرف هذا الحدیث. آپ نے لام کدھر سے لے آئے ہیں؟ نہیں ہم پہچانتے اس حدیث کو الا من حکیم اسرمی مگر حکیم اسرم سے. عن ابی تمیمۃ ہاں عن چلے ابی ہریرہ عربی تمیم آزان ابی ہریرہ تھا. چلے وعن معاذ بن جبل قال قلت یا رسول اللہ صلی معاذ اللہ بن علیہ جبل وسلم کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما یحل لی من امراتی ما یحل لی لفظ تو صحیح پڑھے ہیں. ما یحل لی من امراتی وہی حائض. کیا حلال ہے میرے لیے میری بیوی سے جب کہ وہ حیضہ ہو. قال ما فوق لیزار ما فوق الازار آپ نے فرمایا ازار سے اوپر اوپر. والتعفف والتعفف عن ذلك افضل. والتعفف عن ذلك افضل لیکن اس سے بچنا تو بڑا افضل ہے. رواہ رزین رزین یہ رزین حدیث کی کتاب ہے. وقال محی السنت اسنادہ لیس بقوی. اسنادہ اسناد مبتدا خبر ہے. امام محی سنہ کہتے ہیں اس کی سند قوی نہیں ہے. چلیں وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ بباہ علیہ تو آج نعت نہیں پڑھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وقع الرجل باہلہ جب واقع ہو جائے یعنی جمع کر بیٹھے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وہی حائض جب کہ وہ حیضہ ہو فلیتصدق بنصف فلیتصدق امر غیر معلوم فلیتصدق
آگے بنصف دینار چاہیے کہ وہ صدقہ کرے آدھا دینار، پے گا انہوں آدھا دینار۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ اسی وسلم سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اذا کان دمن احمرا اذا کان دمن احمرا، جب ہو عورت کا خون احمر میں نا سرخ، فدینار تو پھر ایک دینار، پھر پورا دینار صدقہ کرے، فدینار۔ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ اسفارا، جب ہو خون کالا سیاہ، فَنِصْفُ دِینار۔ تو پھر آدھا دینار۔ رواہ ترمذی۔ جی الفصل الثالث تیسری فصل ختم ہونے لگا سبق۔ عن زید بن اسلم قال عن زید بن اسلم قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی یہ اللہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے گروپ کے اندر؟ نہ ایسا کریں، یہ دوبارہ پڑھیں۔ عن زید بن اسلم قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال ما یحل لی من امراتی ہاں اس نے کہا کیا حلال ہے میرے لیے میری بیوی سے وہی حائض، جب کہ وہ حیضہ ہو؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا اس کے وسلم لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشد علیہا ایزارہا ازارہ، وہ باندھ لے اپنے آپ پر اپنی تہ پر، ازار، تشدو، شد یشدو، مد یمدو، نصر ینصرو، ثم شانکو سمشانو کا بیعلاہا، ثم شانو کا، پھر تیرا معاملہ بیعلا، اوپر والے حصے کے ساتھ، رواہ مالک ازار باندھ لے۔ روایت کس کو؟ مالک نے۔ والدارمی بدارمیو، مرسلن، مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ مرسل تابی سے ابھی کو چھوڑ کر تابی سے آبی کو چھوڑ کر رسول اللہ سے روایت کرے۔ وعن عائشہ قالت کنت اذا حزت نزلت عن المثال، عائشہ کہتی ہیں مجھے جب حیض آتا نا تو میں اترتی بستر سے۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہماری ماں ہے کہ اگر ماں عائشہ نہ ہوتی تو یہ ایسی پیچیدہ باتیں ہمیں کون بتاتا؟ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ چونکہ بڑا عرصہ آپ کے پاس بھی رہی اور بڑی وہ ذہینہ بھی تھی اور بڑی وہ لائق بھی تھی، تو اور رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھی، اس لیے انہوں نے بڑی پیچیدہ اور باریک باتیں ہم تک پہنچا دی۔ جی علی الحسیری، پیچھے میں اترتی بستر سے الی الحسیر، طرف چٹائی کی، فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نقرب رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو نہ ہم قریب جاتے رسول اللہ کے، نہ ہم قریب جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ ہم قریب جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وسلم ولم ندن منہ اس کا معنی بھی ہے اور نہ ہم آپ کے پاس جاتی، دنا یدنو، حتی نطہورا، رواہ ابو داؤد، حتی نطہورا دت ہو رہا، یہاں تک کہ اب پاک ہو جاتی۔ رواہ ابو داؤد۔ بس ہاں، کل پڑھیں گے مستحاضہ، ٹھیک ہے، کل مستحاضہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ کتاب الصلاۃ پھر پرسوں شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ محنت نہیں کرتی، محنت کیا کریں ہیں۔ ابواب الصرف، قاعدہ، دوسری چھوٹی کتابیں، نحو کی، صرف کی، وہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ نے نعت سننی ام بیبہ سے؟ جی سر، ام بیبہ سے نعت سننی ہے؟
अच्छा तुम्हें बीबा छोटी जी सुना देना, छोटी जी, बस फिर बंद करिए। बीबा तो बड़ी प्यारी नात पढ़ दी है माशाअल्लाह। जी बीबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कर यार सदीक तैयारी, साड़ी अज़लां तू है बा यारी। वाह कर यार सदीक तैयारी, साड़ी अज़लां तू है यारी। हिजरत दी मंज़िल भारी, साड़ी अज़लां तू है यारी। क्यों सुज गए पैरन तेरे, है ने किस लई कंधे मेरे। तेरी बन जावां मैं सवारी, साड़ी अज़लां तू है यारी। सदाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैहि इल्लल बलाग।